बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। फ़ॉरेन फंडिंग पर नवाज़ शरीफ ने भी खामोशी तोड़ दी है और नवाज़ शरीफ ने एक अहम स्टेटमेंट जारी की है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर तंज़ किया है। ये वो नवाज़ शरीफ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सादिक और अमीन नहीं है। वही नवाज़ शरीफ अब तंज़ कर रहा है इमरान ख़ान पर। मामला बड़ा क्लियर है और उसका जवाब उन्हीं के अपने लोगों ने दे दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसी मामले पर जो स्क्रूटनी कमेटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट है अब आमने सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है अब उनकी लड़ाई आपस में शुरू हो गई है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से पहले जो एहतजाज धरना या मुजाहरा है या लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान करके उन्होंने बेसिकली जो पीडीएम का एक नारा था और पीडीएम ने ये बनाया हुआ था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और क़यामत आ जाएगी, आज उसका असर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है और उस पर बड़ी मिर्चें लगी हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक को और मुस्लिम लीग नून को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फवाद चौधरी ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमती तर्जमान ने और मरीम नवाज़ के हवाले से उन्होंने 2 चीज़ें जो बताई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने इसके ऊपर अलग से वीलॉग किया है और वो अपनी मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया है और वो है प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने 21,300 भर्तियों पर 300 भर्तियाँ की गैर कानूनी तरीके से। ये बेसिकली जाली भर्तियाँ थीं। एक सखर की प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस है, उसके ज़रिए इन्होंने ये इतना बड़ा धंधा किया। मैं सिर्फ आपको यहाँ इतना बताना, इसकी डिटेल में जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है या जो दरख्वास्त थी वो मैंने शेयर कर दी है वीडियो भी अपने कम्युनिटी में, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के आप हाल देखें कि ये वो हुकूमत है जिनके ख़िलाफ़ पहले ये स्कैंडल सामने आया था कि सिंध का जो ख़जाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ से इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया। जुल्म ये हुआ कि इन ज़ालिमों ने उस टीचर्स गैर कानूनी और जाली और फेक इन्होंने एंट्रीज़ की हुई थी। टीचर्स के नाम पर हज़ारों टीचर्स की फ़ेक एंट्रीज़ थी। उनको हर महीने वजारत ख़जाना तनख्वाहें भेज रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो किसी स्कूल में थे ही नहीं, उस नाम का कोई टीचर था ही नहीं। और वो पैसे कहाँ जाते थे? वो जरदारी ख़ानदान के जाली अकाउंट्स में जाते थे। हज़ारों जाली टीचर भर्ती करके इन्होंने तनख्वाहें जाती थी, टीचर कोई नहीं थे। इन्होंने इतना बड़ा धंधा किया और इतना बड़ा जुल्म किया। अब ये 21,300 इन्होंने एक नोटिफिकेशन में 21,300 मुलाजमीन को भर्ती किया, जिसके ख़िलाफ़ MQM और उनके साथ 5 और मेंबरान सिंध असम्बली थे जो सिंध हाई कोर्ट गए और सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस पर मैं समझता हूँ कि ये सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला है। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है जो जरदारी माफिया है। जिस तरीके से जरदारी माफिया ने पूरे सिंध को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर सिंध हाई कोर्ट इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगी तो कोई और एक्शन नहीं लेगा। और एक सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाहिद वो उम्मीद है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है। और फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो दावा किया है कि वो सिंध के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सच हो और जरदारी माफिया से सिंध के लोगों की जान छूटे। दूसरी तरफ जो मामला है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अनाउंसमेंट की है। जो बिलावल जरदारी हैं उन्होंने पीडीएम से पहले 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है और 23 मार्च को करने जा रहे थे लॉन्ग मार्च फजल रहमान और पीडीएम से पहले लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया 27 फरवरी को बिलावल जरदारी ने। और बिलावल जरदारी ने बेसिकली इतना बड़ा धचका दिया है फजल रहमान एंड कंपनी को। फजल रहमान और पीडीएम को ये लगता था कि हमने मार्च अनाउंस कर दिया, अब सिर्फ हमारी कवरेज होगी, मीडिया सिर्फ हमारी बात सुनेगा, मीडिया ये बताएगा कि 23 मार्च को इनकलाब आ जाएगा, 23 मार्च को इमरान खान घर चले जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और हम जो तब्दीली की बात करते हैं और इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं वो आ जाएगा। फजल रहमान को और नून लीग को ये लगता था। अब बिलावल जरदारी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च अनाउंस करके फजल रहमान और पीडीएम की पीठ में
چھرا گھونپ دیا ہے، اور جو لوگ یہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ بلاول اور پی ڈی ایم مل کر کوئی موومنٹ چلائیں گے وہ بھی ختم ہو گئی، اور بلاول نے یہ بتا دیا ہے کہ 27 فروری اور اس کے بعد تک جب تک ہمارا لانگ مارچ ہے تو ہمیں ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ بچا پہلے تو ہم عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم سے بچ گئے عمران خان تو پھر آپ آ جانا۔ یہ بیسیکلی عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اتنی کرپٹ اپوزیشن ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اب اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے، اور بلاول زرداری اب مقابلہ لانگ مارچ کا، عمران خان تو کہیں نہیں جا رہا، عمران خان تو یہ 5 سال بھی پورے کرے گا اور اگلی امید بھی عمران خان ہی ہے، لیکن عمران خان کے مقابلے میں اپوزیشن میں اب لانگ مارچ کا مقابلہ کس کس کے درمیان ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے درمیان ہے، اور یہ مریم نواز کو اب تکلیف تو بڑی ہوئی ہے اس سارے معاملے پر، لیکن یہ تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑے گی، اور یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر ان کو دیکھنا ہوگا۔ بلاول زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی سے بات نہیں کی، اس وجہ سے ہم اپنا مارچ کریں گے، وہ اپنا مارچ کرتے پھریں، اور ہم کسی اور سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مریم نواز نے جو آج پریس کانفرنس کی تھی اس پر حکومتی ترجمان کی طرف سے بڑا سخت موقف آیا ہے، اور حکومتی ترجمان فواد چودھری نے کہا ہے کہ مریم نواز میں اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو وہ آج آڈیو لیک پر معافی مانگ لیتی، لیکن انہوں نے ڈھٹائی میں اور بے شرمی میں کیونکہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ آج یہ مان کر بھی تسلیم کر کے بھی کہ یہ جو آڈیو ہے یہ اوریجنل ہے، اس کے باوجود یہ بات انصار عباسی نے بھی کی ہے۔ انصار عباسی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں انصار عباسی کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے اور فرد جرم عائد ہونا ہے، تو انصار عباسی نے اپنے آپ کو، ان کو پتہ ہے میں جیل چلا گیا تو کم از کم لوگ یہ تو کہیں گے کہ انصار عباسی جاتے جاتے کوئی اچھی بات کر گئے تھے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ جب آڈیو لیک نہ ہوتی تو پھر تو یہ پرائیویٹ معاملہ تھا، اب کیونکہ آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اب مریم نواز کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ میڈیا کے سامنے معافی مانگ لیتی۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے معافی نہ مانگ کے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ اشرافیاں ہیں جو کسی کو بھی رگڑ دیں، کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لگتا ہے کہ انصار عباسی کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیا ہے مریم نواز اور نواز شریف نے، اور یہی وجہ ہے کہ اب انصار عباسی کو بڑی تکلیف ہے، اور انصار عباسی اس معاملے پر اب بول پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے کہا کہ جب یہی مریم نواز کہتی تھی کہ میرے اور میرے باپ کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز کا بہت بڑا ایک ہم نے جمع کی ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس ہم سارے لوگوں کو بے نقاب، سارے اداروں کو بے نقاب کر دیں گے، جب یہ باتیں کرتے تھے تو آج ان کو جواب تو دینا ہوگا کہ آپ خود بے نقاب ہوئے ہیں اور اب آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن مریم نواز نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، وہ شریف خاندان کی بیٹی ہیں، اور وہ معافی نہیں مانگیں گی، اور وہ نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میڈیا لفافے لے کے یا ٹوکریاں لے کے ان کی تعریفیں اور ان کے گن گاتا ہے، اور جب تک لفافے اور ٹوکریاں چلتے رہیں گے، میڈیا کو گالیاں دیتے رہیں۔ یہی بات تو اینکر عمران خان نے کی ہے کہ جب تک یہ بکاؤ ہمارا جو میڈیا ہے یہ ان کے آگے دم ہلاتا رہے گا تو یہ کتے کی طرح ہم میڈیا کو ٹریٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب فورن فنڈنگ پر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے الگ الگ پریس کانفرنس کی۔ مسلم لیگ نون نے سیدھا ڈائریکٹ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس پر سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی، حالانکہ اس سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں نہ فورن فنڈنگ ثابت ہوئی ہے نہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوئی ہے، اور یہ بات اگر تو یہ انگلش میں وہ رپورٹ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کا کیس تو بچہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف تماشا لگانا جانتے ہیں، مسلم لیگ نون نے یہ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی جماعت کو کالعدم قرار دے اور عمران خان کو نااہل کر دے، اور عمران خان صادق اور امین نہیں رہا، اس وجہ سے عمران خان کی چھٹی کروا دینی چاہیے، عمران خان کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کالعدم قرار دینا ہے یا عمران خان کو گھر بھیجنا ہے یا نااہل کرنا ہے، یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس،
اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرے اور الیکشن کمیشن ہمیں انصاف دے۔ اب یہ دو جماعتیں ہیں اور دونوں جماعتوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ تو کہہ دیا کہ سپریم کورٹ خود نوٹس لے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اسکروٹنی کمیٹی کو لے کر اور ہم سپریم کورٹ سے یہ استدعا کریں گے کہ اس معاملے پر خود نوٹس لے کر کارروائی کی جائے، کیونکہ وہ خود ان کو پتہ ہے 1 ماہ کے بعد ان کی اپنی رپورٹ آ جائے گی اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ راستہ کھل جائے کہ معاملہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلا جائے، اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، لیکن اگر مسلم لیگ نون واقعی اتنی خیر خواہ ہے تو درخواست تو جا کے دے نا، اور درخواست دے کے پھر دیکھے کہ کیا بنتا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف نے وہ جو آڈیو تھی ثاقب نثار کی، اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فائنلی مسٹر کلین ایکسپوز ہو چکا ہے اور وہ کرپٹ اور جو ڈس آنیسٹ پولیٹیشین کے طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو اس کو اور جو شخص اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر رہا تھا وہ ڈس آنریبل مین، آنریبل مین نہیں، ڈس آنریبل مین ثاقب نثار کے بارے میں کہا کہ وہ اب خود بے نقاب ہو گیا، اور اس کی آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور ان لوگوں نے اپنے گناہ اور اپنے جرائم مان لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیوائن جسٹس ہے اور وہی جو اللہ کا انصاف ہے وہی ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں انصاف ملے گا اور ہمارے حق میں بڑے فیصلے آئیں گے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ آخر کار مسٹر کلین ایک کرپٹ اور بے ایمان سیاستدان کے طور پر بے نقاب ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نکالنے کے لیے انہیں عمران خان صادق اور امین قرار دینے والا شخص بھی پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے سنا جا چکا ہے اور اس وجہ سے مجھے انصاف مل چکا ہے۔ اب یا تو ان کو پاناما پیپرز کی جو JIT ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں، یا جب ان کو نیب بلاتا تھا اور نیب ان سے سوال پوچھتا تھا اور یہ سوال جواب دینے کی بجائے ان کے سامنے منت سماجت کرتے تھے۔ اور آپ کا تو جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں اتنا ڈیٹیل کیس چلا ہے، آپ کے خلاف سینکڑوں صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں بلکہ جھوٹا ہے، نااہل ہے۔ اب آپ اگر فارن فنڈنگ کو لے کر اور ایک غلط بیانیہ جو یہ مریم اورنگزیب بات کرتی تو بنتا تھا، لیکن یہ ساری ایک جیسے ہیں، اور اب انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا ہے اور کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں کہ پوری اس اسکروٹنی کی جو رپورٹ ہے اس میں کہیں تو بتا دیں کہ فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کے میں ملوث پائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا پروپیگیٹ کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ یہی ان کا نظریہ ہے، یہی ان کا منشور ہے۔ ہمیشہ کی طرح ناکام ہوئے ہیں اور ناکام ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔